اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریو، میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور کو قابل پرستش نہیں سمجھتا، اور میرے لیے مٹی کے اینٹ بنا کر جلا دو، پھر میرے لیے ایک نہایت ہی بلند عمارت بنوا دو، شاید کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود سے مطلع ہو جاؤں، اور میں تو انہیں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ سورہ قصص کی 38 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آل فرعون سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں اور تم زیادہ نہیں جانتے، یعنی تم جو سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ دادا کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور وہاں سے ہم نے یہ بات نہیں سنی تھی لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کس کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر انہ لا یفلح الظالمون کہا آیت میں آخر میں کہ ظالموں کو فلاح اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ اصل میں فلاح کہتے ہیں حقیقی کامیابی کو۔ حقیقی کامیابی وہ جس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، نعمت کے چھن جانے کا خطرہ نہ ہو، اور اس میں زوال کا خطرہ اندیشہ نہ ہو، اور مکمل ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، رنجش نہ ہو، غم نہ ہو۔ یہ دنیا میں نہیں مل سکتا، یہ کامیابی صرف آخرت والی زندگی ہی میں مل سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی ہی نعمتوں سے نوازیں گے کہ وہاں پر جو نعمتیں دی جائیں گی وہ دائمی نعمتیں ہوں گی، جس میں ہمیشگی ہوگی اور جس کے چھن جانے کا خطرہ نہیں ہوگا، اور جو کامل ہوں گی، ہر قسم سے یعنی اچھی ہوگی اور بہترین ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی غم اور جو ہے وہاں پر اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس آیت میں فرعون کا جو قول تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ باتیں ساری سننے کے بعد، یعنی ساری وضاحتیں کرنے کے باوجود بھی، اور یعنی کھلے کھلے معجزات دکھانے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، قابل پرستش ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے، درباریوں سے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اور پھر اپنے وزیر حامان کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک مٹی کا گھر بنا، اینٹوں کا گھر بنا، فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، یعنی انتہائی بلند و بالا عمارت بنا ایک محل کی طرح، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو وہاں سے جھانک کر دیکھوں۔ یعنی بیوقوفی کی معاملہ دیکھیے کہ کتنی احمقانہ حرکت ہے کہ زمین سے آسمان پر جھانک کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں، معجزات آ چکے ہیں، اتنے واضح بیان ہونے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں، سرکشی میں اور مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور نبی کو کہتا ہے کہ موسیٰ کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات سچی نہیں ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ اور اس کے لشکر نے ملک میں نہا اپنی بڑائی جتائی، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ انہیں ان کی بدعمالیوں کا جواب دینے کے لیے خبروں سے اٹھ کر ہمارے پاس آنا نہیں ہے۔ یعنی وہ اور اس کے لشکر اتنا استکبار اور اتنا تکبر کرتے رہے، ضد اور ہٹ دھرمی اور انانیت کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اب ان کو واپس آنا نہیں ہے اور ہمارے پاس ان کی جواب دہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ زمین میں فساد مچاتے رہے اور ایمان لانے کی طرف وہ مائل نہیں ہوئے، تو لہٰذا ہم نے انہیں سزا دی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو اپنی گرفت میں لیا اور ان سب کو غرق دریا کر دیا، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی سرکشی میں ان کی اضافہ ہی ہوتا گیا، جتنا کہتے گئے اتنا مزید سرکش ہوتے گئے اور فساد مچاتے گئے، تو ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور دیکھ لو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے انہیں کفر کا پیشوا بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ کہیں سے بھی مدد نہ پا سکیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے
ان کے لیے یہ بات رکھ دی اور ان کے لیے ان کو تھپا لگا دیا کہ ان کو ہم نے پیشوا بنایا کس کا؟ کفر کا، اور وہ دوزخ کی جانب لوگوں کی جو ہے رہنمائی کر رہے ہیں، آگ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں بری مثالیں قائم کی، حق کے مقابلے میں باطل پر اڑے رہے۔ ان کے بعد آنے والی نسلیں ان کی تقلید کرتی ہے اور واسطے جہنم ہوتی رہی، اور اس طرح کفر پھیلتا رہا، یہ انہی کی وجہ سے، اور قیامت کے دن وہ کہیں سے بھی مدد نہیں پا سکیں گے۔ یعنی ان میں سے بعض کا عقیدہ تھا کہ ان کے معبودان باطلہ یا پیر یا پیغمبر یا کوئی اور ان کو بچا لیں گے، کوئی ان کو نہیں بچا سکے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت و پھٹکار لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بڑے ہی برے حال میں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی وہ کوئی جو ہے عزت دار نہیں بنے رہے، بلکہ دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی اور ذلیل و خوار ہوئے، اور پھر آخرت میں تو بہت ہی برے حال میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، جس میں لوگوں کے لیے علم و بصیرت تھی، یعنی انسانی زندگی کے صحیح راہ عمل اور رحمتیں اور اعمال کی جزا تجویز کر رکھی تھی تاکہ وہ انہیں یاد رکھیں وہ اور نصیحت پذیر ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اگلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد کتاب دی تھی۔ کون سی اگلی امتیں تھیں؟ یعنی جو گزر چکی تھی، جیسا فرعون اور آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور دیگر بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نبیوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا، ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، توریت، جو ایک دلیل تھی، اور چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت کا راستہ جو ہے مانگیں اور ہدایت کے راستے پر چلیں اور اس کو پہچانیں اور اللہ پر ایمان لائیں، اور اللہ کے نبی ان کو جو بات سمجھا رہے ہیں اس کو مان کر ان کی اطاعت کریں، تاکہ جو ہے نبی ان لوگوں کو یعنی حقیقی کامیابی کی راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لیں اور تاکہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہم نے جو ہے ان کو یہ کتاب دی تھی دیگر بہت سی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ایک دلیل کے طور پر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کوہ سینا کے مغربی حصے میں جو جزیرہ نماء سینا میں حجاز کے قریب واقع ہے موجود ہی نہ تھے، جب کہ ہم نے موسیٰ کو توریت کے احکام دیے تھے، اور نہ آپ ان واقعات کے دیکھنے والوں میں سے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، علم الغیب کی بات، کہ یہ جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ جو ہے لوگوں کو جو بتا رہے ہیں، یہ ہزاروں سال پرانی واقعات ہیں، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے کوہ طور پر، کوہ طور کی اس مغربی جانب، جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھے اور ان کو وحی اور رسالت سے سرفراز کر رہے تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ ان کے دیکھنے والوں میں شامل تھے، بلکہ جو ہے ہم نے آپ کو بذریعہ وحی یہ تمام واقعات سنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سنائیں، اور آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پر ہم نے یہ بھیجا ہے۔ تو اس میں علم الغیب کی جو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کو علم الغیب نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، عقیدے کی بات ہے۔ اس میں عقیدے کی بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے بھی بہت سی آیتیں قرآن میں جو ہے بے شمار صورتوں میں جو ہے آپ کو مل جائیں گی عقیدے کے تعلق سے، کہ عقیدے میں اگر بگاڑ آتا ہے تو پھر سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، اور عقیدے میں جو ہے فساد آج لاکھوں کروڑوں انسانوں مسلمانوں کے عقیدے میں فساد ہے، اور یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ ان کے عقیدے میں فساد ہے، اور عمل کیے جا رہے ہیں، وہ عمل ان کا بیکار ہو جائے گا عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا۔ عقیدے میں فساد کیوں آتا ہے؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ قرآن کی جو تعلیمات ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیش کی ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس سے دوری کی وجہ سے یہ عقیدے میں فساد آتا ہے، اور جو لوگ یعنی مقتدا اور پیشوا قسم کے جو لوگ ہیں ان کو اس سے دور کر کے رکھ دیے ہیں۔ آج یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور ان سے یہ
کہتے ہیں کہ تم کو جو ہے عوام الناس کے لیے قرآن نہیں ہے بلکہ خواص اس کو پڑھیں گے اور ہم پڑھ کر اس کو تم کو جیسا سمجھائیں گے ویسا اس کو مان لینا، یہ جو ہے درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اس میں سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ ہاں جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ کلام سب لوگوں کے لیے ہے۔ اس سے دوری انسان کے سارے عمل کو غارت کر دیتی ہے، اور جو بھی وہ عمل کرے گا وہ نامقبول ہو جائے گا۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، قرآن سے دوری اچھی بات نہیں ہے۔ اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا، فلاں اور فلاں اور فلاں کے عمل کے مطابق عقیدہ چلنے والا نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے کے بعد جو بھی عمل کریں گے وہ عمل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کا قابل ہو جائے گا، گاربیج کہلائے گا، کچرا جسے کہتے ہیں، ویسا ہو جائے گا۔ اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ عقیدہ کہتے کسی ہیں اصل میں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ عقیدہ ایمان جو وہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، اور تین جو ہے اس کے جز ہیں عقیدے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اور دوسرا یہ کہ رسول پر ایمان، اور تیسرا یہ آخرت پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان جو ہے وہ اللہ کی توحید کی بات ہے، اللہ کو یکتا اور تنہا ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک اور جو ہے پالن ہار سمجھنا، اور اللہ کو یعنی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اور نافع و ضار سمجھنا، اور اپنی ساری حاجتیں انہی کے سامنے پیش کرنا اور انہی سے مانگنا، اور سارے نقوص اور عیوب سے پاک سمجھنا، سارے صفات سے آراستہ سمجھنا، اور ساری مشیتوں اور ارادوں میں اللہ تعالیٰ کو یکتا سمجھنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیں ہر انسان کو دیکھ رہا ہے اور اس کی سن رہا ہے، اور ہر جگہ وہ موجود ہے، اور سارے یعنی ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، علم محیط اس کے پاس ہے، وہ علم الغیب اس کے پاس ہے، علام الغیوب اسی کی ذات ہے، اور جو ہے ساری نقوص سے جو ہے وہ پاک ہے، عیوب سے پاک ہے۔ یہ بات جو ہے تسلیم کرنا، یہ ساری صفات اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے غیر میں یہ صفات کو تلاش نہیں کرنا۔ یہ اگر اللہ کے غیر میں کسی اور کے پاس بھی اگر یہ صفات کو تلاش کریں گے تو پھر وہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ علم غیب کی جو ہے نفی کرتے ہیں، اس آیت میں بھی اور دیگر بہت سی آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں آپ اٹھا کر دیکھیے صورتوں میں، جیسا سورہ آل عمران میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم الغیب کی نفی کی ہے، اور جو ہے سورہ طٰہٰ میں، سورہ ہود میں، اور کئی ایک صورتوں میں آپ کو جو ہے بات مل جائے گی۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ سورہ آل عمران پارہ 4 میں آیا ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، جہاں جہاں پر اس قسم کے واقعات، پرانے واقعات بیان کی جاتی ہیں اور دیگر باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اصل میں لوگ غیب کا علم اور غیب کی خبروں کے بارے میں فرق ہی نہیں کر پائے۔ غیب کا علم جو ہے وہ علام الغیوب تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اپنے غیب کے علم میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور بذریعہ وحی کے جو ہے یا الہام کے ذریعے سے یہ جو ہے غیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ انباء الغیب کہتے ہیں اسے، علم الغیب نہیں۔ علم الغیب کا ایک حصہ، علم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، پورے کا پورا کامل عطائی نہیں ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے وہ عطائی ہے، کلی نہیں ہوتا ہے بلکہ جزئی ہوتا ہے جس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ نفی کرتے ہیں کہ علم الغیب جو ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، کسی اور بندے کے پاس نہیں، چاہے وہ کسی حیثیت کا کیوں نہ ہو۔ اور سارے بندے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی عاجز مخلوق ہیں، کمزور ہیں، بے اختیار ہیں، محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے، چاہے وہ کسی حیثیت کی کیوں نہ ہو۔ ان کو جو ہے علم الغیب نہیں دیا گیا ہے۔ علم الغیب کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ طٰہٰ میں بھی جو ہے بات بتائی، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اس طریقے سے ہم جو ہے بیان کرتے ہیں تمہیں پچھلی قوموں کے واقعات۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا کہا۔ اس میں سورہ ہود میں پارہ 12 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اور اس کے بارے میں تم نہیں جانتے اور نہ تمہاری قوم جانتی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی کہا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ قصے ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ بذریعہ وہی تم کو پہنچا رہے ہیں، اور پھر اس سے پہلے تم بے خبر لوگوں میں
سے تھے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اور بالکل راست بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ آیتیں کچھ صورتوں میں نازل کی ہیں، جیسا کہ سورہ انعام میں قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک کہہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے کہ میں علم الغیب نہیں رکھتا، میں نہ فرشتہ ہوں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، سورہ اعراف پارہ 9 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور مزید فرمائی ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے کہ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں، میں مختار نہیں ہوں کسی نفع و ضرر کا۔ قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر میں علم الغیب رکھتا تو میں جو ہے اپنے لیے بہت سے خیر جمع کر لیتا اور نقصانات سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبانی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ لوگوں میں جو غلط عقیدہ باطل عقیدہ ہے وہ باطل عقیدہ ختم ہو جائے۔ اور کئی ایک واقعات آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے کہ جنگ بدر کے موقع پر بدر کے قیدیوں کے تعلق سے جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بعد میں جو ہے کہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا، اجتہادی فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے افک کا واقعہ جو پیش آیا تھا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو اتنی تہمت لگائی گئی تھی، 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، جب وحی آئی تو آپ کو پتہ چلا۔ ویسے ہی 70 حفاظ کو جو مشرکین بلا کر غلطی سے ان کو دھوکہ دے کر ان کو شہید کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بھیج دیا تھا ان کی تعلیم کے لیے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا تو کیا 70 لوگوں کو آپ ایسا ہی قربان کر دیتے حفاظ کو؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس بھی علم الغیب نہیں ہے۔ علم الغیب کے تعلق سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ قرآن کے تعلق سے لوگ جو ہے بہت گمراہ ہو گئے ہیں، اس کو رحمت کی اور برکت کی کتاب بنا لی ہے، اس کو ہدایت کی کتاب سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کو اگر ہدایت کی کتاب سمجھیں گے اور اس کو اسی نظریے سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو پھر واقعی میں جو ہے زندگی میں انقلاب آئے گا اور یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ خود بخود دور ہوتی جائے گی اور باطل عقائد دور ہو کر اچھے اور صحیح عقائد جو ہے آتی جائیں گی، اور پھر آپ کا تھوڑا سا عمل بھی جو ہے اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، ورنہ جو ہے کتنا بھی عمل کرتے جائیے کوئی فائدہ نہیں، بے فیض ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو حج کو جا رہے ہیں، ہم تو خیرات و صدقات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ بھی کر رہے ہیں، عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں فساد ہے۔ عقیدے کو اچھا کیجئے، پہلے گندگی کو دور کیجئے، اس کے بعد پھر اچھی چیز اس میں ڈالیے تو ٹکے گی، اس میں رہے گی اور وہ جو ہے قابل قبول بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔